मर्द से तवज्जो की भीख मत मांगो, बस दो चीज़ें देना छोड़ दो, फिर देखना उसे माँ भी याद आ जाएगी और 14 तबक भी रोशन होंगे। मेरी प्यारी बहनों, अपने शौहर से तवज्जो की भीख मत मांगो। अगर तुम वाकई चाहती हो कि वो तुम्हारी कदर करे, तुम्हारी कमी महसूस करे, तुम्हारी खामोशी से बेचैन हो जाए, तो बस एक काम करो, उसे अपनी दो चीज़ें देना छोड़ दो। अपनी ये दो चीज़ों को छुपा कर रख लो, अपनी दो चीज़ों को हर वक़्त उसे ना दिखाओ। शौहर को अपनी दो चीज़ों का आदी मत बनाओ, क्योंकि मर्द उस वक़्त तक बेचैन रहता है जब तक उसे हर चीज़ आसानी से ना मिलने लगे। अगर औरतें अनजाने में अपनी दो चीज़ें इतनी ज़्यादा लुटा देती हैं कि फिर शौहर उनकी अहमियत महसूस करना छोड़ देता है। उसे यकीन हो जाता है कि यह सब तो हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा, और जहाँ इंसान को हर चीज़ की आदत हो जाए, वहाँ एहसास आहिस्ता आहिस्ता मरने लगता है। अगर तुम चाहती हो कि शौहर दोबारा तुम्हारी तरफ मतवज्जा हो, तुम्हारे बदलते हुए अंदाज को महसूस करे, तुम्हारी खामोशी को पढ़े, तो अपनी दो चीज़ों को उससे थोड़ा दूर रखो। हर वक्त अपनी दो चीज़ें उसके हवाले मत करो। कुछ चीज़ें औरत जितनी छुपा कर रखती है, उतनी ही उसकी अहमियत बढ़ती है। शौहर को अपनी दो चीज़ें देना छोड़ोगी, फिर देखना जो शख्स तुम्हें मामूल समझने लगा था, वही तुम्हारी एक तब्दीली पर परेशान होने लगेगा। जो तुम्हारी मौजूदगी का आदी हो चुका था, वही तुम्हारी कमी महसूस करेगा, और देखना उसे अपनी सगी माँ भी याद आ जाएगी और उसके 14 तबक भी रोशन हो जाएंगे। कुछ औरतें पूरी ज़िंदगी यही समझने में गुजार देती है कि आखिर एक मर्द अचानक बदल क्यों जाता है। वही मर्द जो शुरू में हर बात पर फिक्र करता था, हर लम्हा साथ रहना चाहता था, एक आवाज़ सुनने के लिए बेचैन रहता था, आहिस्ता आहिस्ता इतना खामोश कैसे हो जाता है कि औरत अपने ही रिश्ते में अजनबी महसूस करने लगती है। शुरू में उसी औरत की हंसी पसंद होती है, उसकी बातें सुकून देती है, उसकी नाराज़गी भी प्यारी लगती है, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो ही औरत घंटों इंतज़ार करती रहती है, और फिर मर्द को एहसास तक नहीं होता कि कोई उसके लिए दिल थामे बैठी है। औरत फिर खुद को बदलने लगती है। वो सोचती है शायद मुझ में कमी आ गई है, शायद अब मैं पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही, शायद मेरी बातों में वो कशिश नहीं रही, शायद किस्मत बदल रही है। वो इन ख्यालों में वो अपने आप को मज़ीद थकाना शुरू कर देती है। वो पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगती है, पहले से ज़्यादा नरम लहजा इख्तियार करती है, पहले से ज़्यादा कुर्बानी देती है। वो समझती है कि मोहब्बत को बचाने के लिए ख़ुद को मिटा देना ज़रूरी है। लेकिन अजीब बात यह है कि जितना वो ख़ुद को मिटाती जाती है, उतना ही सामने वाला उससे भी नियाज़ हो जाता है। ये वो मुकाम होता है जहाँ अक्सर औरतें एक ऐसी गलती कर बैठती हैं जिसे वो मोहब्बत समझती है। हालांकि वही गलती आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते की हरारत ख़त्म कर देती है। इंसान की फितरत बड़ी अजीब है, वो उस चीज़ की कदर कम करने लगता है जो उसे यकीन के साथ हमेशा मिलती रहे। और जब किसी को ये यकीन हो जाए कि चाहे वह जैसा भी रवैया इख्तियार करे, सामने वाला कभी नहीं बदलेगा, कभी दूर नहीं जाएगा, कभी खामोश नहीं होगा, तो फिर एहसास आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। अक्सर औरतें ये समझती हैं कि रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से चलता है, हालांकि हकीकत यह है कि मोहब्बत के साथ एहसास भी ज़रूरी होता है। और एहसास वहाँ ज़िंदा रहता है जहाँ इंसान को खोने का डर हो, जहाँ हर वक्त एक ही शख्स झुकता रहे, हर बार एक ही शख्स मनाता रहे, हर लम्हा एक ही शख्स इंतज़ार करता रहे। वहाँ आहिस्ता आहिस्ता तवाज़ुन ख़त्म होने लगता है। फिर औरत खामोश रातों में बैठकर सोचती है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। वो अपने पुराने पैगामात पढ़ती है, पुराने दिन याद करती है, वह वक़्त याद करती है जब एक मामूली सी नाराज़गी पर मर्द बेचैन हो जाता था, और अब वही मर्द घंटों की दूरी को मामूल समझने लगा है। फिर औरतें अपनी ज़िंदगी का मरकज़ एक ही शख्स को बना लेती हैं। वो अपनी खुशियाँ, अपनी मसरूफ़ियात, अपने ख्वाब, यहाँ तक कि अपनी शख्सियत तक उसके गिर्द घुमाना शुरू कर देती है। और फिर एक वक्त आता है जब उन्हें महसूस होता है कि वह खुद कहीं पीछे रह गई हैं। वो सिर्फ़ एक रिश्ते को बचाते बचाते अपनी ज़ात हार बैठी होती है। इंसान हमेशा उस चीज़ की तरफ ज़्यादा मतवज्जा होता है जिसमें थोड़ा सा फासला, थोड़ी सी कमी और थोड़ा सा इंतज़ार मौजूद हो। जो चीज़ हर वक्त सामने रहे, आहिस्ता आहिस्ता उसकी चमक आंखों को आदी बना देती है, और यही वो हकीकत है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कुछ औरतें हर तकलीफ़ खामोशी से बर्दाश्त करती रहती है। उन्हें लगता है खामोश रहना रिश्ता बचा लेगा, उन्हें लगता है ज़्यादा मांगना गलत है,
اپنے دل کی بات کہنا شاید محبت کم کر دے گا، لیکن خاموش دکھ اکثر انسان کے اندر ایک ایسی تھکن پیدا کر دیتا ہے جو آہستہ آہستہ محبت کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، رشتہ احساس دلانے کا نام ہے۔ رشتہ یہ محسوس کروانے کا نام ہے کہ سامنے والا اہم ہے، قیمتی ہے اور اس کی موجودگی معمولی نہیں۔ لیکن جب ایک شخص خود ہی اپنی قیمت کم کرنا شروع کر دے تو دنیا بھی اکثر اسی قیمت پر اسے دیکھنے لگتی ہے، اور آخرکار پہلی غلطی ہوتی ہے حد سے زیادہ اہمیت دینا۔ جب عورت اپنی پوری توجہ، اپنی پوری دنیا، اپنی پوری خوشی صرف ایک مرد کے گرد جمع کر دیتی ہے تو وہ انجانے میں اسے یہ احساس دلانے لگتی ہے کہ اب وہ اس کی زندگی کا واحد مرکز بن چکا ہے۔ شروع میں مرد کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس سے بے حد محبت کرتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہی چیز ایک عادت بن جاتی ہے اور انسان عادتوں کی قدر کم ہی کرتا ہے۔ ایک عورت جب ہر وقت اپنی پسند چھوڑ کر مرد کی پسند اپنانے لگے، ہر فیصلے میں صرف اسی کو خوشی دیکھے، اپنی ناراضگی تک چھپا لے، اپنی تھکن تک بیان نہ کرے، تو آہستہ آہستہ وہ اپنی ذات کی روشنی کھونے لگتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس روشنی کی طرف متوجہ رہتا ہے جو اپنی پہچان برقرار رکھے۔ محبت کا مطلب خود کو ختم کر دینا نہیں ہوتا، محبت کا مطلب ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ جہاں ایک شخص صرف دیتا ہی رہے اور دوسرا صرف لیتا رہے، وہاں رشتہ آہستہ آہستہ بوجھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر عورتیں یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر قربانی دیتی رہتی ہیں کہ قربانی تب تو خوبصورت لگتی ہے جب اس کی قدر بھی کی جائے، ورنہ حد سے بڑھی ہوئی قربانی انسان کو اہم نہیں آسان بنا دیتی ہے۔ اور دوسری چیز، ہر وقت دستیاب رہنا۔ جب ایک عورت ہر لمحہ موجود رہے، ہر آواز پر فوراً جواب دے، ہر بار خود رابطہ کرے، ہر وقت انتظار میں بیٹھی رہے، تو آہستہ آہستہ مرد کے دل میں وہ بے چینی ختم ہونے لگتی ہے جو محبت کو زندہ رکھتی ہے، کیونکہ انسان اس چیز کے لیے زیادہ تڑپتا ہے جو ہر وقت اس کی دسترس میں نہ ہو۔ یہاں مطلب غرور نہیں، یہاں مطلب خودداری ہے، یہاں مطلب یہ ہے کہ عورت کی اپنی بھی ایک دنیا ہو، اپنی مصروفیات ہو، اپنی خوشیاں ہوں، اپنی پہچان ہو، وہ صرف کسی ایک شخص کا انتظار کا نام نہ بن جائے۔ ایک مضبوط رشتہ وہ نہیں جس میں عورت خود کو مکمل بھلا دے، بلکہ مضبوط رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کی قدر محسوس کرتے ہیں، جہاں ایک کی خاموشی دوسرے کو بے چین کرے، جہاں ایک کی کمی محسوس ہو، جہاں تعلق صرف عادت بن جائے۔ بعض مرد برے نہیں ہوتے، بس عادی ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگنے لگتا ہے کہ یہ عورت ہمیشہ یہی رہے گی، چاہے وہ دیر سے آئے، سرد لہجہ اختیار کرے، توجہ کم کر دے، یہ عورت پھر بھی وہی کھڑی ملے گی۔ اور یہی یقین اکثر احساس کو کمزور کر دیتا ہے۔ شادی کے بعد بہت سی عورتیں یہی غلطی کرتی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں اچھا رشتہ وہ ہے جہاں عورت ہر وقت قربانی دیتی رہے، وہ اپنی نیند قربان کرتی ہے، اپنی خواہشیں چھوڑتی ہے، اپنی دنیا محدود کر لیتی ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اندر سے خالی محسوس کرنے لگتی ہے۔ ایک تھکی ہوئی عورت محبت تو دے سکتی ہے مگر سکون نہیں دے سکتی، اور ایک ایسی عورت جو اپنی ذات ہی کھو بیٹھی ہو، وہ آخر کب تک صرف دوسرے کو سنبھالتی رہے گی؟ مرد کو صرف محبت نہیں چاہیے ہوتی، اسے احساس بھی چاہیے ہوتا ہے، اسے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اگر اس نے بے قدری کی تو وہ کچھ بھی کھو سکتا ہے۔ جہاں کھونے کا ڈر ختم ہو جائے وہاں کوششیں بھی کم ہونے لگتی ہیں، اس لیے بعض عورتیں خاموش ہو کر زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں۔ وہ چیخنا چھوڑ دیتی ہیں، وہ ہر بار منانا چھوڑ دیتی ہیں، وہ اپنی دنیا دوبارہ آباد کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور تب مرد کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس عورت کو معمولی سمجھ بیٹھا تھا۔ رشتے میں فاصلہ بہت نقصان دہ ہے۔ کبھی کبھی تھوڑا سا فاصلہ احساس کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، کبھی کبھی خاموشی وہ بات سمجھا دیتی ہے جو ہزار لفظ نہیں سمجھا پاتے۔ ایک سمجھدار عورت جانتی ہے کہ محبت مانگی نہیں جاتی، محسوس کروائی جاتی ہے۔ اگر کسی کو ہر وقت یاد دلانا پڑے کہ وہ آپ کی قدر کرے تو کہیں نہ کہیں توازن پہلے سے ہی خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق صرف ایک گھر میں رہنے کا نام نہیں، یہ ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنانے کا نام ہے، اور دل میں جگہ وہی برقرار رکھ پاتا ہے جو اپنی قیمت خود بھی جانتا ہو۔ جو عورت ہر وقت خود کو نظر انداز کرتی رہے، آہستہ آہستہ دنیا بھی اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو عورت اپنی عزت نفس کے ساتھ جینا سیکھ لے، اس کی خاموشی بھی وزن رکھتی ہے۔ محبت خوبصورت چیز ہے، مگر محبت میں خود کو مٹا دینا خوبصورت نہیں۔ کسی کے لیے اہم ہونا اچھی بات ہے، لیکن اپنی ساری اہمیت کسی ایک شخص کے حوالے کر دینا خطرناک ہے۔ کبھی کبھی مرد کو بدلنے کے لیے شور نہیں، صرف رویہ بدلنا کافی ہوتا ہے۔
اپنی دنیا کو دوبارہ سنوارنا کافی ہوتا ہے، اپنے ایک وقت کی قدر کرنا کافی ہوتا ہے اور خود کو یہ یاد دلانا کافی ہوتا ہے کہ محبت اور خودداری ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ جس دن عورت خود کو دوبارہ اہم سمجھنے لگتی ہے اسی دن دوسروں کو بھی اس کی اہمیت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین حضرات، کبھی کبھی عورت اپنی پوری زندگی صرف شوہر کی توجہ حاصل کرنے میں گزار دیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر وہ زیادہ محبت دے گی، زیادہ خیال رکھے گی، زیادہ نرم رہے گی، زیادہ برداشت کرے گی تو شاید سامنے والا بدل جائے گا، شاید وہ دوبارہ پہلے جیسا ہو جائے گا، شاید پھر سے وہی بے چینی لوٹ آئے گی۔ وہ کبھی اس کی ایک خاموشی پر مرد کو بے قرار کر دیا کرتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اس چیز کی قدر کم کرنے لگتا ہے جو اسے بغیر کوشش کے ہر وقت ملتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض عورتیں جتنا زیادہ جھکتی ہیں اتنا ہی زیادہ نظر انداز کی جاتی ہے۔ مرد سے توجہ کی بھیک مت مانگو، محبت مانگی نہیں جاتی، محسوس کروائی جاتی ہے۔ اگر کسی مرد کو ہر وقت یاد دلانا پڑے کہ تم بھی میری فکر کرو، تم بھی مجھے وقت دو، تم بھی میری کمی محسوس کرو، تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں تم نے اپنی قیمت خود کم کر دی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ محبت کے نام پر اپنی پوری دنیا اس مرد کے قدموں میں رکھ دیتی ہے۔ وہ اپنی خوشیاں چھوڑ دیتی ہے، اپنے خواب پیچھے کر دیتی ہے، اپنی مصروفیات ختم کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اپنی شخصیت تک بدل ڈالتی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہی مرد اسے معمول سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ انسان عادتوں کی قدر نہیں کرتا، وہ صرف ان چیزوں کی قدر کرتا ہے جن کے کھونے کا ڈر ہو۔ اس لیے اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ مرد تمہاری اہمیت محسوس کرے تو وہ دو چیزیں دینا چھوڑ دو۔ پہلی چیز، اپنی حد سے زیادہ اہمیت، ہر وقت اس کے گرد گھومنا بند کرو، اپنی ہر خوشی کو اس کے موڈ سے مت جوڑو، اپنی زندگی کا مرکز صرف ایک مرد کو مت بناؤ، کیونکہ جس دن مرد کو یقین ہو جائے کہ تمہاری پوری دنیا صرف وہی ہے، اسی دن اس کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ وہ جان لیتا ہے کہ چاہے وہ دیر سے آئے، سرد لہجہ اختیار کرے، تم پھر بھی وہی موجود رہو گی، اور جب کسی کو کھونے کا ڈر ختم ہو جائے تو تعلق میں کوشش بھی کم ہونے لگتی ہے۔ دوسری چیز، ہر وقت دستیاب رہنا، ہر لمحہ جواب دینا، ہر وقت انتظار میں بیٹھنا، ہر بار خود رابطہ کرنا، ہر ناراضگی کے بعد خود ہی مان جانا، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ تمہاری اہمیت کو کم کرنے لگتی ہے۔ پھر مرد اس عورت کو زیادہ محسوس کرتا ہے جس کی اپنی ایک دنیا ہو، اپنی مصروفیات ہو، اپنی خاموشیاں ہوں، اپنی قدر ہو۔ ہر وقت موجود رہنے والی عورت اکثر عادت بن جاتی ہے، جبکہ اپنی ذات سنبھال کر رکھنے والی عورت یاد بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، محبت اور خودداری ایک دوسرے کے دشمن نہیں۔ تم کسی سے محبت کرتے ہوئے بھی اپنی عزت برقرار رکھ سکتی ہو، تم خیال رکھتے ہوئے بھی خود کو کھوئے بغیر جینے کا ہنر سیکھ سکتی ہو۔ بعض عورتیں اس خوف میں جیتی ہیں کہ اگر انہوں نے خود کو تھوڑا سا پیچھے کر لیا تو مرد دور ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ کبھی کبھی تھوڑا سا فاصلہ، تھوڑی سی خاموشی، تھوڑی سی مصروفیت انسان کو وہ احساس دلا دیتی ہے جو ہزار لفظ بھی نہیں دلا سکتے۔ مرد ہمیشہ اس چیز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جسے کھونے کا احتمال ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب عورت ہر وقت خود کو ثابت کرنے میں لگی رہے تو مرد آہستہ آہستہ اس کی کوششوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر نہ اس کی قربانی نظر آتی ہے، نہ اس کی تھکن، نہ اس کی خاموشی۔ اس لیے اپنے آپ کو اتنا آسان مت بناؤ کہ تمہارے وجود کی معمول بن جائے، اپنی ذات کو اتنا سستا مت کرو کہ تمہاری محبت کو ضرورت سمجھ لیا جائے۔ عورت کی اصل طاقت اس کی چیخ میں نہیں، اس کی خاموش خودداری میں ہوتی ہے۔ جب عورت ہر وقت شکایت کرنا چھوڑ دیتی ہے، ہر وقت منانا چھوڑ دیتی ہے، ہر وقت انتظار کرنا چھوڑ دیتی ہے، تب پہلی بار مرد کو احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ کسی قیمتی انسان کو معمولی سمجھ بیٹھا تھا۔ دیکھنا، جس دن تم نے اپنی قیمت پہچان لی اسی دن سامنے والے کو بھی تمہاری کمی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اور جس دن تم نے ہر وقت دستیاب رہنا چھوڑ دیا اس دن یہ احساس ہوگا کہ تم نے صرف ایک عادت نہیں تھی، ایک سکون تھی۔ دیکھنا، اسے ماں بھی یاد آ جائے گی۔